السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ حضرات؟ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے قاری محمد سلطان مدنی مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو آج ایک شاعر کے شعر سے جو ہے نا، اشعار کے ذریعے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ شاعر کہتے ہیں، لباس انگریز کا تم چھوڑ کر خادم الفرقان بن جاؤ، لباس انگریز کا تم چھوڑ کر خادم الفرقان بن جاؤ، غلط انداز کا پردہ ہٹا دو اے مسلمانوں۔ محترم سامعین، جیسے کہ آپ کے سامنے گاہ بگاہ کوئی چیز، کوئی معاملات آپ کے سامنے آپ سے شیئر کرتا ہوں، دل کا دکھڑا آپ تک سنا دیتا ہوں، تو آج جو عمل لے کر آیا ہوں وہ سنت عمل۔ سنت عمل کس کو کہتے ہیں؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو عمل زندگی مبارک میں اپنایا اور پھر اس عمل کو امت نے استعمال کیا یا امت اپنا رہی ہے، اس کو سنت عمل کہتے ہیں۔ اور یہ سنت عمل آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور صورت سے، کردار اور افعال سے وابستہ ہے، اور اس کا اجر و ثواب صرف انسان کے دنیا کے لیے نہیں بلکہ دنیاوی اور اخروی دونوں معاملات میں انسان کے لیے اجر و ثواب ہے۔ اور پھر اس کا سنت عمل جو میں اور آپ اپنا رہے ہیں، اس کا طبی معاملات میں انسان کی زندگی کے یعنی جسم سے بھی وابستہ ہوا کرتے ہیں، اس سے بے شمار جو ہے نا بیماریاں جو ہے نا دور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سنت عمل اگر میں اور آپ اپناتے ہیں تو اس سے اجر و ثواب بھی ملے گا، اور پھر اس کا اجر و ثواب کے علاوہ عوام الناس میں اور آپ اگر عمل کریں گے تو عوام الناس بھی اس کو اپنا لے تو دوہرا ثواب اجر مل جائے گا، اجر و ثواب مل جائے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ ہے کہ جیسے کہ میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کچھ حضرات نوجوان کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے حضرات جو ہے نا اس کو ترجیح کم دیتے ہیں، حالانکہ امت مسلمہ ہے، ہم امت محمدی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ چاہے کالج ہو یونیورسٹی ہو، ہمارا قول اور فعل سے عیاں ہو کوئی بات کہ یہ امت مسلم ہے، اس کی پہچان ہو۔ تو جیسے کہ میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے لیے میں اور آپ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں، اور پھر ٹوپی بھی کبھی ایسے ہوتی ہے وہ مسجد کی ٹوکریوں میں ٹوپیاں جو ہے نا پڑی ہوتی ہیں، وہ ٹوپیاں جو ہے نا استعمال کر لیتے ہیں، ہم نے سر میں پہن لیا، پھر نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے تو اس کو ادھر پھینک دیا، حالانکہ وہ ٹوپی پہن کر میں اور آپ کسی شادی بیاہ میں جاتے نہیں۔ کیوں؟ کہ بھائی ہماری جو ہے نا توہین ہوگی۔ تو ہم مطلب کہ اللہ کے عبادت کے لیے اللہ کے بارگاہ میں جب کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ادنا سی ٹوپی ہم پہن کر نماز پڑھتے ہیں، تو کیا اللہ کے سامنے ہمیں مطلب اللہ سے دنیا والوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا والوں کو ترجیح اللہ سے زیادہ دے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے کائنات بنائی، مجھے اور آپ کو جینا، مرنا، چلنا، پھرنا، کھانا، پینا، ہزار لاکھوں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر لی ہے، اور اس کے بارگاہ میں جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو ادنے سے ٹوپی پہن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں شرم محسوس نہیں ہوتی ہے، تو پھر شادی بیاہ میں تو شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہاں شادی بیاہ میں اگر ہم شرم محسوس کرتے ہیں تو پھر یہ ٹوپی پہننا جائز بھی نہیں ہے۔ پھر ہمیں چاہیے کہ اس پر فکر کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حالانکہ ہمارا مطلب کہ جو ہے نا معاشرہ ہمیں اور ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب سے بھی ہمیں یہی ملا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی مبارک میں امامہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور امامہ زیادہ استعمال کیا ہے، تو ہمیں بھی استعمال کرنا چاہیے، اس سے دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ تو اکثر اور بیشتر امامہ شریف جو باندھتے ہیں وہ کون سے لوگ باندھتے ہیں؟ مدارس والے علماء باندھتے ہیں، یا مدارس میں طلباء باندھتے ہیں، اور پھر تبلیغ والے حضرات اس کو استعمال کرتے ہیں۔
تو ہونا تو یہی چاہیے کہ تمام امت مسلمہ کو اس کا افادیت جو ہے نا اجاگر کرنی چاہیے، بتانا چاہیے کہ امامہ شریف کا اجر و ثواب زیادہ ہے بنسبت ٹوپی کے، یعنی ٹوپی میں کم درجہ ہے، امامت شریف پہنیں گے تو زیادہ یعنی اعلیٰ اور الفا ہے۔ تو اسی طریقے سے آج میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں کہ امامہ شریف پہننے کا، اس کو باندھنے کا کیا طریقہ ہے۔ اور اکثر اور بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ باندھتے ہیں، پھر اتار دیتے ہیں، پھر آئینے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر باندھتے ہیں، پھر اتار دیتے ہیں، صحیح نہیں باندھ سکتے ہیں۔ حالانکہ سنت عمل سمجھ کر جب آپ باندھنا شروع کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اچھا بھی باندھا جائے گا، پھر اس کے دیکھنے والوں کے اندر اس کی محبت بھی پیدا ہوگی۔ بہت سارے میں نے دیکھا، میرے دوست احباب جو ہے نا مجھ سے محبت کرنے والے کبھی کبھی اپنی ٹوپی اور امامہ بیچتے ہیں کہ آپ جیسا باندھتے ہیں اس طریقے سے ہمیں بھی باندھ کر دے دیں۔ تو میرے شاگرد حضرات بھی کبھی کبھی بیچتے ہیں، تو ان کو بھی میں بتا دیتا ہوں یہ طریقہ آپ اگر سنت سمجھ کر آپ وہ کر لیں گے تو آئینے کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور آئینے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ باندھیں گے تو بہتر سے بہتر باندھا جائے گا بغیر امامہ کے۔ تو آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں یہ سنت عمل، آپ ذرا دیکھ لیجئے گا۔ یہ دیکھ لیجئے گا، میں نے یہ باندھا 2 منٹ بھی میرے خیال میں پورے نہیں ہو گئے، ایک آدھا منٹ میں نے باندھا ہے۔ اور اس کو ابھی اینڈ میں آپ یہ طریقہ آپ اس کو برابر کر سکتے ہیں دایاں بایاں سے۔ اب یہ آپ کے سامنے امامہ باندھا گیا، ماشاءاللہ اچھا طریقے سے باندھا گیا ہوگا، ابھی میں نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ اور اس کے پیچھے شملہ جو ہوتا ہے، شملہ جس کو کہتے ہیں، ایک ہاتھ ہونا چاہیے، ایک ہاتھ ہونا چاہیے۔ اور یہ میں نے ماشاءاللہ بہت اچھا، میں نے بغیر شیشے کے آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے بغیر میں نے آپ کے سامنے باندھا۔ اب اس کو جو ہے نا آپ اتار بھی سکتے ہیں اور اس کو پھر آپ باندھ بھی سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے یہ باندھا بھی اور اس کو اتارا بھی۔ اور اس کو آپ سائڈ میں رکھنا چاہتے ہیں یہاں بھی رکھ سکتے ہیں، آپ اس کو پیچھے ڈالیں گے تو تب بھی بہتر یہی ہے کہ آپ پیچھے ڈالیں۔ اور اس کو اگر ڈبل کریں گے تو ڈبل اوپر والا بھی آپ وہ کر سکتے ہیں، اتنا ہی اوپر والا حصہ بھی رکھ لیں اینڈ میں، اور نیچے والا بھی آپ اتنا ہی رکھ لیں۔ تو یہ بہت بہتر عمل ہے۔ اور اس عمل کو مطلب کہ آج کل آپ نے دیکھ لیا کسی نے کسی رنگ کا باندھا ہے، کسی نے کسی رنگ، حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق اور کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالا بھی باندھا ہے، سفید کو زیادہ ترجیح دی ہے، اور سبز، یہ 3 قسم کے امامے ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس سے یہ ہوگا کہ امت کے اندر آپ جب استعمال کرتے ہیں تو امت کے اندر دیکھنے والے، آپ کے چاہنے والوں کے اندر محبت پیدا ہوگی اور لوگ کہیں گے کہ میں بھی یہ باندھو۔ تو آپ اور میں اگر سنت عمل سمجھ کر ہم اس کو باندھیں گے بھی، اور اس کو سنت سمجھ کر ہم کسی جماعت سے کوئی مطلب کہ تعلق نہیں، بلکہ کسی جماعت سے کا نظریہ بنا کر آپ امامہ نہ باندھیں، بلکہ سنت عمل سمجھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ایک عظیم سنت ہے، اس کو سنت سمجھ کر آپ استعمال کریں گے تو لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کی محبت بھی ہوگی، اور پھر لوگ اس کو اپنانے بھی شروع کر لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس عظیم سنت کو مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔